سب سے پہلے تو سر اوپن نیوز اسٹوڈیو میں شکریہ آپ کی ساری ٹیم کا. گزارش یہ ہے جی کہ 1991 میں نے تحریک منہاج القرآن جوائن کی تھی. امام انقلاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی فکر، ان کا نظریہ، ان کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کے میں ان کے قافلے میں شامل ہوا. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو انقلابی نظریات ہیں وہ آپ نے ان کی بکس پڑھی ہوگی، ان کو سنا ہوگا. وہ بڑے کلیئر ہیں اپنے خیالات میں، اپنے نظریات میں. جس طرح ماؤ زیڈونگ نے چائنا میں انقلاب لے کے آئے، کارل مارکس رشیا میں انقلاب لے کے آئے، امام خمینی ایران میں انقلاب لے کے آئے. برصغیر میں دو بڑی شخصیات نے انقلاب پہ کام کیا. ان میں جماعت اسلامی کے بانی امیر سید ابو العلا مودودی صاحب اور دوسرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب پچھلے 40 سال سے جو جدوجہد کر رہے ہیں مستفوی معاشرے کے قیام کے لیے، ان کی جدوجہد کا ایک تسلسل ہے. وہ اپنی کمٹمنٹ اور اپنے نظریے سے مخلص ہیں. انہوں نے کبھی بھی اقتدار کی پولیٹکس نہیں کی، ہمیشہ انہوں نے نظریات کی پولیٹکس کی ہے. بڑے بڑے دوار آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، جنرل ضیاء مرحوم سے لے کر جنرل مشرف تک، میاں نواز شریف صاحب سے لے کے مختلف دوروں کے جو حکمران ہیں انہوں نے بڑا قرب حاصل کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا. لیکن وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اپنے نظریے پہ نہیں لے کے آ سکے، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے غریب کی، مزدور کی، کسان کی، محکوم طبقات کی ہمیشہ بات کی ہے. اور اس پہ وہ کھڑے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ اسی لیے کھڑے ہیں. پچھلی کئی دہائیوں سے الحمدللہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میرا ان سے جو تعلق بنا ان کی فکر اور نظریے کی وجہ سے. میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو تا وقت وصال قائم اور دائم رکھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منزل کبھی نہیں بدلی. منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے مختلف راستے 40 سال سے اڈاپٹ کیے. ان کا کوئی بھی فیصلہ دانش اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے اور پوری پاکستانی قوم نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ وقت بتاتا ہے کہ ان کا فیصلہ، ان کا ڈیسیجن بہت بہترین ڈیسیجن تھا. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو فیصلہ لیا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک نے جو فیصلہ لیا ہے، پاکستان عوامی تحریک کی چیئرمینی سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ریزائن کر دیا ہے. لیکن انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کو انڈیپینڈنگ رکھا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اپنے انڈیپینڈنگ فیصلے کرے. اس کی توثیق شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے وہ فورم کرواتا ہے. تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اچانک انہوں نے کہا کہ پاکستان عوامی تحریک الیکشن میں جائے گی. میری دانست میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی ریزن جو میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میری رائے سے کسی کو اختلاف بھی ہو، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ایک آخری فائنل کال کھیلنے جا رہی ہے پاکستان عوامی تحریک پاکستان کے سیاسی کرپٹ سسٹم کے خلاف. ہم اس الیکشن کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کس حد تک ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اس الیکشن میں پاکستانی قوم کس حد تک ہمیں ووٹ دیتے ہیں اس کرپٹ سسٹم کے خلاف، تاکہ ہمیں آئندہ آنے والی جو ہماری فائنل کال ہے، جو ہم نے ڈیسیزن لینا ہے، اس میں ہمیں آسانی ہو. نہیں جی، یہ جو ناقبت اندیش لوگ ہوتے ہیں، جو کم فہم لوگ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ الزاموں کی سیاست کرتے ہیں، میں ان سے 100 بار اختلاف کرتا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کبھی بھی کسی کے پیرول پہ یا کسی سے ڈکٹیشن لے کے کبھی پولیٹکس نہیں کی. اگر وہ 40 سال سے ڈکٹیشن لے کے یا کسی کے پیرول پہ ہوتے تو آج کئی مرتبہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوتے، ان کی جماعت بیٹھی ہوتی. چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں پاکستان میں، مطلب کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، مسلم لیگ، عوامی مسلم لیگ ہے شیخ رشید صاحب کی، اعجاز الحق صاحب کی ہے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے پاور شیئرنگ کی ہے، اقتدار میں آئے ہیں وہ لوگ. لیکن پاکستان عوامی تحریک، تحریک منہاج القرآن کا نیٹ ورک دنیا کے 200 ممالک میں ہے. تو اگر پاکستان عوامی تحریک بارگیننگ کرنا چاہے، پاکستان عوامی تحریک روایتی سیاسی جماعتوں کی طرح
بہیو کرے اور اس طرح ڈیسیزن لے جس طرح کے بعد مقتدر طاقتیں کرواتی ہیں جماعتوں سے، تو ہم کب کے اقتدار میں بھی بیٹھے ہوتے. لیکن ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ہر فیصلے نے ثابت کیا. میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم نے 2013 میں دھرنا دیا تھا، اس دھرنے میں جب زرداری صاحب اقتدار پہ تھے، پاکستان پیپل پارٹی اقتدار میں تھی، تو پاکستان میں بہت شور و گل تھا کہ ڈاکٹر طاہر قادری الیکشن رکوانے کے لیے آ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ آ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے اس وقت بھی جو ہم نے دھرنا دیا، پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے بہت کامیاب دھرنا دیا. ہم نے ڈی چوک میں 4 دن ہمارے کارکنوں نے. اس وقت بھی ڈاکٹر طاہر قادری صاحب جب لاہور سے چلے تھے تو بعض صحافیوں، سینئر صحافیوں نے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جا رہے ہیں اور مارشاء اللہ کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. اس وقت ڈاکٹر طاہر قادری میں لاہور ماڈل ٹاؤن چلنے سے پہلے پریس کانفرنس میں جب بات انہوں نے بتائی کہ میری جد و جہد کے سلسلے میں کبھی بھی پاکستان میں مارشاء اللہ نہیں آئے گا. ہم نے 2 بڑے ایونٹ کیے 2013 میں اور 2014 میں. اس وقت کے سینئر صحافیوں نے جنہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے دونوں دھرنوں میں ثابت کیا کہ ان کے خدشات صرف خدشات تھے. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. انقلاب کے مراحل ہیں. انہوں نے جب وہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کی آپ قرآنی فلسفہ انقلاب پڑھیں، 3 جلدوں میں ان کی کتاب ہے. 1900 بہت دیر پہلے جب وہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے پنجاب یونیورسٹی میں، اس وقت انہوں نے پاکستانی قوم کے زوال و عروج پہ ایک جدول بنایا اور اپنی قرآنی فلسفہ انقلاب کتاب میں اپنے انقلاب کے مراحل لکھے. ان مراحل میں سے یہ مرحلے تھے جو 13 اور 14 کے دھرنے دیے ہم نے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری ہے. سر، پاکستان کا ہر بڑا اینکر، ہر بڑا لکھنے والا بندہ، ہر بڑا صحافی، ایون پاکستان کی جو پاپولر جماعت ہے، جو اپنے آپ کو پاپولر جماعت کہتی ہے، وہ بھی اس بات پہ اب اس نعرے پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں سسٹم بدلو، نظام بدلو. در حقیقت جب وہ پاپولر لیڈر، پاپولر جماعت نظام بدلنے کی اب بات پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، در حقیقت وہ مہرے ثبت کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر قادری پچھلے 40 سال سے جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے کہ پاکستان میں جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا، پاکستان کے غریب کا مقدر نہیں بدلے. جی بہت سر آپ نے جاندار سوال کیا ہے. اصل اسی سوال کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں پچھلے 40 سال سے کہ اس سوال کا جواب پاکستانی قوم کو پریکٹیکلی اقتدار میں آ کے دیا جائے کہ غریب کا مسئلہ، مزدور کا مسئلہ، کسان کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک اصل مسائل کو کوئی قیادت ایڈریس نہیں کرتی. یہی المیہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں کسی لیڈر نے پاکستانی قوم کے اصل مسائل کو کبھی ایڈریس نہیں کیا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی آپ جتنی بھی سپیچز اٹھا کے دیکھیں، ان کی جد و جہد کا مرکز ہی پاکستان کا مزدور، کسان، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے. حل صرف اور صرف ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے پاس ہے. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستانی قوم جب اس حل کی طرف آئے گی. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے لوگ بہت آگے ہیں، لوگوں کو شعور آ گیا ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ شعور اور شور میں بہت فرق ہوتا ہے. ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے اس قوم کو شعور دیا ہے. یہ جو لوگ 4 سال 10 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بھی لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں، لوگوں کو جھوٹے وعدے کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو یہ بددیانتی کرتے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی. ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے کبھی بھی نہ کسی کو جھوٹے خواب دکھائے، نہ آپ پاکستانی قوم سے انہوں نے کبھی جھوٹے وعدے کیے. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم تو سر پور امید ہیں کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم کا مقدر بدلے گا اور پاکستانی معاشرہ ایک مستفی معاشرہ بننے جا رہا ہے.